آیت نمبر 42 سورہ زمر پارہ نمبر 24۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں اپنی قدرت کاملہ اور اپنی وحدانیت پر 5ویں دلیل عقلی بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ، اپنی وحدانیت اور اپنی صنعت عجیبہ پر ایک دلیل بیان کی ہے، جس میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز پر کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے، یہاں تک کہ جو انسان کی زندگی اور موت ہے اور جو انسان کی روح ہے، اس پر بھی رب ذوالجلال کا ہی کنٹرول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس میں سب کچھ تصرف کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کو موت بھی دیتے ہیں اور زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک ایسی نشانی اور واضح بین بات ہے کہ جس کا انسان روزانہ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک تو انسان کی وفات کبریٰ، بڑی موت، کہ جب انسان کی روح مکمل اس کے جسم سے الگ ہو جائے گی، اور ایک ہے انسان کی وفات صغریٰ، چھوٹی موت، جس کو نیند کہتے ہیں۔ تو یہ روزانہ انسان پہ طاری ہوتی ہے۔ اب روزانہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی ایک طرح سے جسم سے روح نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کا احساس، ادراک اور شعور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ صرف اس کی جو ہے نا وہ نفس حیات باقی رہ جاتی ہے، جس کو حیات حیوانی کہتے ہیں۔ وہ خون کے ساتھ چلتی ہے، جس سے انسان کا سانس بھی چلتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے اندر کے جو سارے معاملات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان صبح کو بیدار ہوتا ہے یا کسی بھی وقت بیدار ہوتا ہے، تو وہ جو روح ایک الگ ہو گئی تھی وہ دوبارہ واپس آ جاتی ہے، اور انسان کے جسم کا پورا کنٹرول بحال ہو جاتا ہے۔ اب انسان دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ نیند کی حالت میں اس کی روح قبض کرنی ہے، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عموماً تو یہ ہے نا کہ جس کی زندگی جب تک لکھی ہے وہ اس کی روح واپس آتی رہتی ہے، قبض ہوتی رہتی ہے، واپس آتی رہتی ہے، قبض ہوتی رہتی ہے، واپس آتی رہتی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ نیند میں اس کو موت دینی ہے، تو نیند کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو نفس حیات ہے اس کو بھی ختم کر دیتے، وہ بھی چلی جاتی، اور جب وہ بھی چلی گئی تو پھر وہ جو دوسری ہے وہ بھی واپس نہیں آتی، مکمل ختم ہو جاتی۔ تو دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کی ایک زندگی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کنٹرول میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر بڑی نشانی ہے۔ لیکن یہ اس سے فائدہ انہیں کو ہوگا جو غور و فکر کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کا جو ہے نا وہ مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ جو نفس ہے نا، اللہ یتوفی الانفس، تو نفس کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ روح کے مترادف ہے۔ روح اور نفس ایک چیز ہے، اور پھر اس کی بڑی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفس حیاتی جس کو کہتے ہیں نا فزیکل لائف، اور ایک ہے نفس ذہنی یعنی سائیکولوجک لائف جو ہے یہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان پر مکمل موت طاری کرتے ہیں تو یہ ان دونوں چیزوں کو قبض کر لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر صرف نیند طاری ہوتی ہے تو اس کی صرف حیات شعوری یعنی نفس ادراک قبض ہوتا ہے، وہ حیات شعوری ختم ہو جاتی ہے، باقی جو ہے نا وہ انسان کے اندر رہتا ہے، اور پھر جب انسان بیدار ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے
تو وہ بھی ختم ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی لے لیتے، پھر وہ بے جان جسم سامنے پڑا ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی انسان کی جو ایک زندگی ہے اس کے بارے میں واضح کر رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل روح تو بوقت نیند انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق باقی رہتا ہے بہی معنی نیند کے وقت کے۔ جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ سورج کتنا ہی زمین سے دور ہے، لیکن وہ دھوپ کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے اس کا تعلق زمین کے ساتھ قائم و مضبوط۔ تو ایسے ہی جو روح ہے اس کا تعلق بھی انسان کے جسم کے ساتھ مضبوط طور پہ جو ہے نا وہ قائم ہوتا ہے، صرف جزوی طور پہ وہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیدار ہو جاتا ہے تو پھر واپس آ جاتی ہے مکمل شعور۔ لیکن جب موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اصل موت کا، تو وہ سب کچھ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا متوجہ کیا گیا ہے کہ جب یہ انسان تیری زندگی بھی اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس کے ساتھ کیوں کسی کو شریک کرتا ہے، پھر صرف اکیلے اسی کی عبادت کر بس۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یتوفی الانفس، وہ قبض کرتا ہے جانوں کو یعنی روح کو، حین موتہا، اور اس کی موت کے وقت۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یتوفی قبض کرتا ہے، اصل میں یتوفی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا اٹھا لینا، اور یہ پورا پورا اٹھا لینا اس سے مراد روح جسم سمیت اٹھا لینا، اور اس کا حقیقی اطلاق صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح مال جسد آسمانوں کو اٹھا لیا۔ اور یہ جو وفات ہے جس میں صرف روح نکل جاتی ہے، یا نیند جس میں وہ روح جو ہے وہ جزوی طور پہ نکلتی ہے، اس میں انسان کا شعور وغیرہ ادراک ختم ہو جاتا ہے، اس پہ جو یعنی قبض کا لفظ استعمال کیا ہے یہ مجاز کے طور پہ، تو اس لیے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ ہی یتوفی الانفس قبض کرتا ہے جانوں کو، روحوں کو، حین موتیا، اس کی موت کے وقت، یعنی ان کی موت کے وقت، جب جس جان کی موت لکھی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے ایک۔ واللتی، اور اس کی بھی، لم تمت، جو نہ مرے، فی منامہا، اس کی نیند میں، یعنی جو جان ابھی مری نہیں ہے، یعنی ختم نہیں ہوئی، تو بوقت نیند اللہ تعالیٰ اس کی روح کو بھی کیا کر لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي، بس اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں اس کو، قضا کے فیصلہ ہو گیا، علیہ، جس پر، الموت، موت کا، کہ جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا تو وہ جو حیات شعوری جو ہے نا اس کو قبض کیا ہے اس کو اللہ وہاں ہی روک لیتے، اور پھر وہ جو دوسری حیات انسان کے جسم میں، حیات حیوانی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتے، وہ بھی نکل جاتی، وہ بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسریوں کو اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتے ہیں، جن کی موت ابھی لکھی نہیں ہے، اِلیٰ اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک، یعنی مقرر مدت تک اللہ تعالیٰ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں بیداری کے وقت، وہ آ جاتی ہے واپس، ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ روک لیتے ہیں، وہاں امساک، وہ واپس نہیں آتی، اور دیکھتے ہیں جی وہ سویا سویا فوت ہو گیا۔ اللہ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت عجیبہ کی، اللہ کی کاریگری کی، اللہ کے کنٹرول کی، اور اللہ کی وحدانیت کی، کس کے لیے، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم، سوچنے والی۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کی وہ پوجا کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ جب تم مانتے ہو یار کہ حقیقی معبود اللہ ہے، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، مالک، خالق، تو پھر تم یہ جو تمہارے معبودان ہیں ان کی تم پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے جی ہم پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اللہ کے ہماری سفارش کریں گے، اور قیامت والے دن ہماری سفارش کر کے نا یہ ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہے، اور نہ ان کے اندر کوئی شعور ہے کہ جو انہوں نے مورتیاں بت بنا رکھے ہیں، اب یہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اور نہ ہی جو ہے ان کے اندر کوئی شعور ہے، تو یہ کیسے سفارش کریں گے؟ فرمایا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔
اور باقی جو جہاں تک رہی سفارش والی بات، تو فرمایا قل للہ شفاعت جمیعہ، سفارش کا اختیار بھی سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش صرف وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ جس طرح ہے نا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ ہے نا ہمارے آیت الکرسی میں، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن ملائکہ یہ سب بستہ کھڑے ہوں گے رب ذوالجلال کے دربار میں، کوئی بات نہیں کرے گا الا من اذن، جس کو اللہ اجازت دیں گے صرف وہی بات۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر تو وہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا، تو سفارش کون کر سکتا ہے؟ سفارش بھی وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ اور اللہ کی طرف سے اجازت جو سفارش ہے اس کے لیے دو شرطیں، ایک یہ کہ جو کرنے والا ہے وہ مومن ہوگا، کافر کبھی سفارش کر نہیں سکتا، جس کے حق میں کی جائے گی وہ بھی صرف مومن کے حق میں قبول ہوگی، کافر کے حق میں قبول بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر قیامت میں سب سے پہلی سفارش جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ وہ یہ ہوگی کہ حدیث مبارکہ میں اس کی پوری وضاحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جب میدان محشر میں سارے اکٹھے ہوں گے، اس وقت نفس نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے حوالات ربی میں، اور وہ کہیں گے کسی طرح فیصلہ ہو جائے، جہاں بھی جانے کا ہو جائے، یہاں سے آزاد ہو جائے، بڑی پریشانی ہے۔ اللہ، تو لوگ کہیں گے چلو کسی سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں تاکہ ہماری یہاں سے جان چھوٹ جائے۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد جائیں گے، جی آپ ابو البشر ہیں، آپ سب سے پہلے اللہ کے رسول اور نبی ہیں، لہذا آپ سفارش کر دیں۔ وہ کہیں گے جی لست لہا، میں نہیں کر سکتا، مجھ سے خود جو ہے نا وہ ایک اجتہادی معاملہ ہو گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی جو ہے معذرت کر لیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، الی آخری عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے جی لست لہا، میں آج میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں میں پتہ بتا دیتا ہوں، آج ایک ہی شخصیت ہے جو اس طرح سفارش کر سکتی ہے، اور وہ ہے جناب نبی کریم، وہ احمد ہیں۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے جی ہاں میں اس کا اہل ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت خاص اپنی حمد میرے ذہن میں القاء کریں گے اور میں اس کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، اپنا سر اٹھائے، اشفع فتشفع، اب سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ اور پھر جو ہے نا وہ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ جب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا تو پھر آگے دوسری سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی امت کے گناہ گاروں کے حق میں ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اپنی اس بات کو بیان کیا نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب یہ کس کو ملے گی؟ تو فرمایا میری امت میں سے ہر اس شخص کو ملے گی جو اس حالت میں فوت ہو گیا کہ اس کے نامہ اعمال میں شرک نہیں تھا، شرک سے اس نے توبہ کر لی، ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، فرمایا اس کو سفارش کرنے۔ اور اس کو جو خاص دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے الگ کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ دعا بھی اسی کو ملے، ہر اس شخص کو ملے۔ تو اس کے بعد پھر شہداء بھی سفارش کریں گے، اور یہاں تک کہ حفاظ قرآن یہ بھی اپنے خاندان کے 10 آدمی کی سفارش کریں گے، لیکن یہ سارے وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور صرف مومنوں کے لیے ہوگا، باقی کافر کے لیے نہ سفارش کی اجازت ہے اور نہ وہ سفارش کر سکتے۔ فرمایا ام اتخذوا، کیا بنا لیے ہیں انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، شفعاء، سفارشی، قل کہہ دیں اولو کانوا، اگر وہ نہیں ہیں، اولو کانوا، اگر وہ نہیں ہیں، لا یملکون شیئا، مالک کسی چیز کے، ولا یعقلون، اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں، تو کیا وہ پھر بھی سفارش کریں گے؟ نہیں، کبھی نہیں کر سکتے۔ قل کہہ دیجئے للہ، اللہ ہی کے لیے، الشفاعت، و سفارش، جمیعہ ساری کی ساری، کہ سفارش کی اجازت دینا، اس کو روکنا، یہ سب اللہ کا اختیار ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی اور زمینوں کی، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،
اب اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی ایک حالت کو بیان کیا، اور ان پر شکوہ بھی ہے کہ مشرکین کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے تو ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور ان کا دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے چہرے سیاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ یعنی پریشان ہو جاتے ہیں اور غصے میں ہو جاتے ہیں کہ دوسرے موقع پر آتا ہے قریب ہے کہ وہ آپ پہ حملہ کر دیں۔ وجہ یہ ہے کہ توحید جو ہے نا یہ قدرتی ایسی ضرب ہے کہ مشرک کو گولی جو ہے نا وہ سینے پہ کھانا یہ آسان ہے، لیکن توحید کی بات سننا یہ اس کو برداشت نہیں، اس کے مقابلے میں وہ سخت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، صفا پہاڑی پہ۔ تو کیا ہوا تھا؟ ہر طرف سے پتھر آنا شروع ہو گیا، ہر طرف سے کیا ہو گیا جی؟ مخالفت۔ یعنی مشرک سب سے زیادہ اس کو چڑ ہوتی ہے اس توحید سے، اور جب توحید بیان کی جاتی ہے بالکل جناب سکڑ جاتا ہے۔ مشرکین مکہ فوراً جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اور فرمایا کہ جب اوروں کی جو ہے نا وہ تعریف شروع کر دیں، معبودان نے باطلہ کی، اور کہیں جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے، بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جھوم جھوم کو۔ تو مومن کی یہ نشانی ہے کہ جب اللہ کی توحید بیان کی جائے نا تو مومن پھر جھومتا ہے۔ موحد اور مومن کیا کرتے ہیں پھر؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز ہے توحید ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا جو بنیادی مرکزی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں الہ معبود الا اللہ، صرف وہ ہے۔ صرف کیا جی؟ مشرکین مکہ دیکھو جی، ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہ بھائی آسمانوں کا خالق کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، روزی کون دے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ لیکن وہ کہتے ہیں ساتھ نہیں، یہ ہمارے معبودان بھی ساتھ ہیں، یہ شامل ہیں، یہ اللہ کے ساتھ معاملات میں شامل ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ کا اختلاف ہے، باقی تو اللہ کی ذات پہ تو ان کو اختلاف نہیں تھا، اللہ کی ذات کو مانتے۔ اسی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکہ میں کتنا ستایا گیا، اور قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اسی مسئلے کو بیان کیا، اپنی وحدانیت، اور ساتھ رسالت اور قیامت، یہ تین ہی مسئلے بیان ہوئے، مختلف مثالوں سے، واقعات سے ان کو ثابت کیا، مختلف دلائل سے، عقلی نقلی ہر طرح کے دلائل سے۔ اللہ، اس لیے اللہ کی توحید، اس میں اللہ کا نہ کوئی نیک بندہ شریک ہے، اور نہ جو ہے نا وہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، کوئی بھی اللہ کی خدائی میں شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، میں یعنی کہ عموماً کچھ لوگ جو ہے نا وہ اولیاء اللہ کا یا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کا تذکرہ کرتے ہیں اس انداز میں کہ گویا وہ اللہ کے خدائی میں شریک ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو جی علی کا تذکرہ سن کے کئی لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو علی کا تذکرہ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو ہے منافق ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کا مقام ہے، اور جو ان کے فضائل ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شجاعت دی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کو اگر کوئی بیان کرتا ہے اور اس سے اگر کوئی چڑ کھاتا ہے تو وہ حقیقتاً منافق ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ پکا منافق۔ لیکن اگر جو ہے نا وہ یہ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے اور اللہ کی خدائی میں شریک ہے، اس سے اگر کوئی آدمی چڑ کھاتا ہے نا تو وہ اس حضرت علی سے نہیں، وہ اللہ کی توحید سے جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ پکا مومن ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کیونکہ اللہ کی صفات کسی کو دینا یہ نہیں، اللہ کی صفات کسی کو کوئی دے سکتا رب ذوالجلال اپنی صفات میں یکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور جتنے بھی آپ علیہ السلام کے صحابہ ہیں جو ساری جنگیں لڑی، کس کے لیے لڑی؟ اللہ کی توحید کے لیے لڑی ہے نا جی۔ مکہ کیوں چھوڑا سب نے؟ اللہ کی توحید کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے چھوڑا ہے جی؟ اللہ کی توحید کی وجہ سے چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہے کہ بھائی کسی کا تذکرہ، کسی بھی کا تذکرہ اگر کائنات میں ہو، وہ اس میں اللہ کی صفات ہو، بیان کرے کوئی، اور اللہ کی صفات ان کو دینا شروع کرے، تو اس پہ مومن کا پریشان ہونا بنتا ہے۔ ہاں اگر ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو پھر اگر کوئی چڑ کھاتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر نفاق ہے۔
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ اور جب تذکرہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کا وحدہ اکیلے، اشمئزت تو متنفر ہو جاتے ہیں یا گھٹ جاتے ہیں یا سکڑ جاتے ہیں، قلوب الذین دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جن کے اندر خدا خوفی نہیں ہے، اللہ کو منہ دکھانے کا ان کے اندر یقین نہیں ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ اور جب تذکرہ کیا جائے ان کا من دونہ جو اللہ کے سوا ہیں، اذا ہم یستبشرون اس وقت وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ قل اللہم فاطر السماوات والارض۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر ان واضح دلائل کے ہوتے ہوئے ابھی اگر نہیں مانتے تو آپ اعلان کر دیں اس انداز میں کہ قل کہہ دیں اللہم اے اللہ فاطر السماوات جو پیدا کرنے والے آسمانوں کو والارض زمینوں کو، عالم الغیب والشہادت جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو، انت تحکم بین عبادک آپ فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے درمیان، فیما ان کاموں میں کانوا فیہ یختلفون جن میں وہ کیا کرتے تھے؟ اختلاف۔ کہ دنیا میں مشرکین کہتے تھے ہم سچے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سچے ہیں، تو آپ ہی ان معاملات میں فیصلہ کرنے والے، آپ پھر ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا اور آخرت میں بھی کریں گے کہ ہمیشہ کامیاب جو حق والے ہی ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر اور آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کامیاب کیا اور ان کو ناکام کیا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اچھا اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں، بلکہ اخروی ڈراوا ہے ان کے لیے کہ دنیا میں یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ اپنے معبودان باطلہ کی طرف نسبت کرتے رہتے ہیں، فلاں چیز بھی ہمارے معبود نے دی، فلاں بھی جو ہے ہمارے فلاں نے دی، اور ہر اعتبار سے ان کی پوجا کرنے کی، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، اور جب کوئی سہارا نہیں ہوگا، سامنے آمنے سامنے بالکل میدان میں، اس وقت فرمایا کہ یہ اتنے پریشان ہوں گے کہ یہ چاہیں گے کہ کاش ان کے پاس یہ زمین میں جو کچھ ہے یہ اور اتنا اور مل جائے، اور یہ بطور معاوضہ کے دے کر اپنی جان بچا لیں، تو یہ وہاں پر وہ بھی پسند کریں گے کہ ہم یہ دے دیں اور اپنی جان بچا لیں، لیکن فرمایا وہاں کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی ان سے، اور وہ اگر خدا نخواستہ اتنی چیزیں دے بھی دیں گے تو پھر بھی ان کی جان نہیں بچے۔ اللہ اس لیے وجہ کیا ہے کہ یہاں پر ایمان بالغیب کا مطالبہ تھا نا جی، وہ لائے نہیں، تو وہاں پر جو جس کا وہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ بھی اس کی مصیبت بھی ان کے سر پہ آن پڑی قیامت، اور جو دنیا میں انہوں نے برے کام کیے تھے وہ بھی ان پہ آن پڑے، یعنی کیا ہوا، ان کا بھی جو وبال تھا وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اب تو ظاہر پریشان ہونا ہی ہے، اب جان بچانے کے لیے معاوضے کی کوشش کریں گے، لیکن فرمایا وہاں قبولیت نہیں ہے۔ ولو اور اگر انا بے شک للذین ان لوگوں کے لیے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا ما جو کچھ ہے فی الارض زمین میں جمیعہ سارے کا سارا، ومثلہ اور اس کی مثل ماہو اور بھی ہو، لفتدوا بھی تو وہ بدلے میں دیں اس کو من سوء العذاب برے عذاب سے یوم القیامہ قیامت کے دن، تو وہ ضرور دینے کی کوشش کریں گے۔ وبدا لہم اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے ما وہ لم یکونوا یحتسبون جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے کہ وہ عذاب اور قیامت کا جو یقین ان کے یقین نہیں تھا، اور وہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ ان کو جہنم کا عذاب ہوگا، جہنم بالکل سامنے آ جائے گی اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وہ بالکل سامنے دیکھ لیں گے، وہ سامنے آ جائے گا، اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ فدیہ دے کے جان چھڑانا چاہیں گے، لیکن فرمایا جان نہیں چھوٹے، اور ساتھ ہی فرمایا وبدا لہم اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے سیئات برے کام ما وہ کسب جو انہوں نے کیے، کہ جو برے کام انہوں نے کیے وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، یعنی ان کا وبال ان پہ آن پڑے گا۔ وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو ما وہ کانوا بہ یستہزئون جس کے ساتھ وہ مذاق اور استہزاء کرتے تھے۔ دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا نا جہنم کا عذاب ہوگا قیامت کا، وہ مذاق کرتے تھے، کہتے تھے جی ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ اور جسم ہمارا مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، ہمارے وٹامنس بھی ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر کہاں سے عذاب آئے گا؟
جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، فرمایا وہ عذاب ان کو گھیر لے گا اور پھر اس عذاب سے ان کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔